جناب محمد طارق صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ورلڈ وائڈ ایسوسیشن لکھنؤ چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، لکھنؤ سے آپ تشریف لائیں، آپ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ آج کی اس محفل کے روح رواں ہمارے عزیز احمد صاحب، اس کی صدارت کر رہے جناب شاہد علی صاحب، فیروز بخش صاحب اور ہمارے بھائی ندیم جاوید صاحب، اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ، اور بڑی کم عمری میں اچھی جگہ پہ پہنچے اور قیادت کر رہے ہیں۔ نتن گپتا جی ہیں، سراج عباسی صاحب ہیں اور تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں، رومیلا بہن ابھی بول کر کے گئی ہیں، اور تمام میڈیا سے اور حاضر جلسہ۔ یہ عنوان ایسا ہے، کہاں شروع کریں اور کہاں ختم کریں اور کس ڈھانچے میں بات کریں وہ طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ جو فیروز بخش صاحب جو بات کر رہے تھے، میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ دو تین چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ جب ہم مسلم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنا مورل کمپاس ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم ڈرا کہاں سے کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو ظاہر ہے جب مسلمان کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام، قرآن اور اللہ کے رسول کی جو سوانح حیات ہے اس کو وہ ہمارا مورل کیمپس ہونا چاہیے۔ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ صرف پولیٹیکل نہیں ہوتی، پولیٹیکل لیڈرشپ، نالج لیڈرشپ، اکنامکل لیڈرشپ اور سوشل لیڈرشپ میں آپ اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کیا مسلم لیڈرز فیل ہو گئے، تو میرا یہ ماننا ہے اس کا آسان جواب ہاں اور یا نہ میں نہیں ہے۔ صرف مسلم لیڈرشپ نہیں، مسلم قوم پچھلے 6-7 سینچریز سے فیل ہو گئی۔ اگر مجھے بات کرنی تو مجھے لگتا ہے اس 1400 سال کا جو اسلام کا دور ہے اس کو ہم 2 حصوں میں اگر بانٹ دیں، شروع کے 7-8 سینچریز اور بعد کی 6-7 سینچریز میں، تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نے اس کمپاس کو صحیح طریقے سے پکڑا اور اپنی زندگی ان دھروں پہ چلائی تو ہم پوری دنیا، 2/3 دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ اور جب ہمارے معاملات 14ویں، 5ویں، 15ویں سینچری میں بدلے، چاہے وہ کسی اور نے اچھی پلاننگ کر لی اور ہم پیچھے رہ گئے، جب بدلے تو ہم پھسلتے چلے گئے۔ اور کوئی بھی قوم قیادت نہیں کر سکتی اگر وہ اپنے حقوق کی لڑائی میں جوجھتی رہے گی، جو اپنے فرائض ڈھونڈتی ہے، چاہے آپ انفرادی اعتبار سے بات کر لیں، انجمن کے اعتبار سے بات کر لیں یا قوم کے اعتبار سے بات کر لیں، جب آپ اپنے فرض کو تلاشیں گے کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے اور اس کو ہم کیسے نبھائیں اور کہاں کمی ہو رہی ہے، تو آپ قیادت کر پائیں گے۔ اور جب اکٹھا ہو کر کے آپ حقوق کی لڑائیاں لڑیں گے تو قائد نہیں ہو سکتے۔ کاسا لے کر کے مانگنے والے لوگ یا قوم قائد نہیں ہو سکتی۔ یہ بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اب ایک ایک چیزیں لے لوں، سب سے پہلے لے لیجئے پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اب میں چونکہ مسلمان اسلام سے جڑا تو ساری باتیں میں وہیں سے کرتا ہوں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ میں جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے وہاں مشاورت بھی ہوئی اور پارلیمنٹ بھی چلی، اور وہاں ایک سادگی اور ایمانداری کے ساتھ سارے خلفائے راشدین نے اپنی زندگی چکری، تو آپ 2/3 دنیا کے مالک تھے۔ اسپین میں بیٹھ کر کے فرانس اور انگلینڈ کی لڑائیاں طے کرتے تھے۔ اور یہی نہیں ہوا، وہاں سے سادگی سے بیٹھ کر کے دنیا کو دیا کیا ہم نے۔ اگر آپ صرف 15-20 سال کا خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھ لیجئے اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھیے، تو پورا پوسٹل سسٹم جو آج دنیا میں ہے یہ اس وقت کا دیا گیا ہے۔ پورا ملٹری کا جو سسٹم آرگنائز کیا گیا ہے، ان کے جو رجسٹر بنانا، ماسٹر رول بنانا، ان کو تنخواہیں دینا، یہ ارینجمنٹ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا۔ شہر شاہراہ پہ کس طریقے سے بسائے جائیں، 40-40 کلومیٹر پہ چھوٹے چھوٹے شہر یا آبادیاں بسائی گئی ہیں، یہ ان کے زمانے میں ہوا۔ ریسورس نہیں تھا اس وقت، اتنے اثاثہ نہیں تھے اس وقت، لیکن پھر بھی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بادشاہ تھا، جو قائد تھا، وہ اپنی رونمائی، اپنی خوشنمائی اور اپنے اقتدار اور اپنے جاہ جلال کے لیے زندگی نہیں جیتا تھا۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری عوام میں اور ہماری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا ہے، کسی کے ساتھ ذاتی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سیاسی کردار جب آپ لائیں گے اور ہم لائیں گے تو ہم قائد بنیں گے۔
اگر ہم بات کریں سوشل لیڈرشپ، تو آپ سوچئے اسلام کو پڑھ لیجئے اور آپ دیکھیے جو کمزور طبقات تھے، غلاموں کو کس طریقے سے اس وقت کے جو یوجری اور مہاجنی سسٹم تھا سود کا، اس سے کس طریقے سے اسلام نے باہر نکال دیا سود کو حرام کر کے۔ عورتیں جو کمزور تھیں، ایک ایک گھر سے 6-6 7-7 لڑکیاں زندہ والدین دفنا دیا کرتے تھے، کیونکہ عورت کا مقام اس وقت اتنا گرا ہوا تھا۔ اس کو بیوی کی حیثیت سے، اس کو بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے کتنی عزت بخشی ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بات اگر ہم اکنامیکل کریں، بہت دو چھوٹے چیزیں، زکوٰۃ، فطرے کے سسٹم کو لا کر کے ڈسپیرٹی آف اکنامی کو ختم کرنے کی کوشش کری گئی، امیر اور غریب کے بیچ میں جو گیپ تھا وہ ختم کرنے کی کوشش کرا گیا۔ اور فیل کہاں ہو رہے ہیں ہم لوگ؟ فیل وہاں ہو رہے ہیں کہ آج یہ ساری چیزیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فرض ہے، جتنی سمجھ میں آ رہی ہے، جس نے جو بتا دیا دیتے ہیں، لیکن اس کا جو ایک انسٹیٹیوشنل سسٹم ہونا چاہیے، جس طریقے سے بیت المال بنا، جس طریقے سے زکوٰۃ لینے کے لیے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، اتنا ذمہ دار اور اتنا ضروری کام تھا۔ آج ہم شرماتے ہیں زکوٰۃ کی بات کرنے کے لیے اور کھل کر کے بات کرنے سے گھبراتے ہیں اور اس کو ڈال دیتے ہیں کہ مولویوں کے خانے میں، یہ صرف مولوی سمجھے گا، وہ بتا دے ہم کو کتنا دینا، ہم دے کر کے فرصت پالیں، کسی طریقے سے نہیں چلنے والا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پیسے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بیت المال بھرا ہوا تھا، نہیں لیا گیا۔ تو آج اگر ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے کریں گے تو اگر ان چیزوں میں دیکھیں، yes we have failed as a leader in last 6-7 centuries as a knowledge leadership, as economic leadership, as social leadership and political leadership, all front we have failed۔ بات اگر ہم نالج اور ایجوکیشن کی کریں تو آپ جب ہم نے اسلام کا اقرا باسم کا صحیح معنی میں سمجھا اور دین اور دنیا کے خانوں میں تعلیم کو نہیں بانٹا، تو اس وقت ہم نے میتھمیٹکس کی جو ماڈرن چیزیں ہیں، الجبرا اور سے لے کر کے کیلکولس اور ٹیگنومیٹری جیسی چیزوں کو مسلمانوں نے اس دنیا کو دیا۔ ابن سینا نے پوری کی پوری جو آپ کی سائنس ہے، لائف سائنسز ہے، وہ جنریٹ کرے۔ الکیمسٹری، کیمیا، لائن سے لے لیجئے گا آپ، سارے جو بھی سوشل سائنسز ہیں، تب کے سب کے جنمداتا، فادر مسلمان تھے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 9ویں سینچری میں پوری دنیا کے علوم کو عربی میں ٹرانسلیشن کروایا گیا اور شاید اتنا خرچہ آیا جتنا کہ آج کے کسی بھی مغربی ممالک یا یورپین ممالک کے ایجوکیشن کا سالانہ بجٹ ہوگا۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر دین ہی سمجھنا اگر صحیح علم تھی تو کیا ضرورت تھی تمام علوم کو ٹرانسلیٹ کرنے کے عربی میں اور عربی میں سمجھنے کی ضرورت تھی؟ 859 میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی، آج آپ دیکھتے ہوں گے وہ ڈگری بچے پھینکتے ہیں اور فوٹوگرافی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ یورپین کنسپٹ ہے۔ نہیں، یورپین کنسپٹ ہے۔ پہلی ڈگری دینے والی یونیورسٹی مسلمانوں نے بنائی، فیض کے اندر، مرکب کے اندر بنائی۔ ہم بھول گئے اپنے پاسٹ کو۔ آج اسٹرکچر، اسکول کا سسٹم اگر دنیا کو کسی نے دیا تو مسلمانوں نے دیا، مدرسے کی شکل میں دیا۔ اس سے پہلے آپ مجھے بتا دیے تواریخ اٹھا کر کے کوئی بھی سوسائٹی یا کمیونٹی یا ریلیجیس اگر اس نے کوئی اسٹرکچر سسٹم دیا ہو اسکول کا، ہم نے دیا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو بھولتے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ترقی کے راستے میں تو نہیں جا سکتے۔ مسلمان کے گھر پہ پیدا ہو جانا، قرآن کا ناظرہ کر لینا، قرآن کے لیے پڑھ پڑھ لینا، اس بات کی ضمانت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ اس کو دنیا مسلمانوں سے سمجھے گا۔ اللہ اس سے دنیا چلائے گا، اس کی قیادت کرائے گا جو ان تمام چیزوں کو سمجھے اور عمل میں لائے۔ اچھی بات فیروز بخش صاحب نے کہی کہ ہم لوگ پڑھ تو لے رہے ہیں، سمجھ تو لے رہے ہیں، عمل میں نہیں لانا چاہتے، تو ہمیں عمل میں اس کو لانا پڑے گا۔ جب ہم لے کر کے آئیں گے تو ہمارا ایک ٹرن اراؤنڈ ہوگا۔ میں اگر اس سب کو سمیٹ لوں کہ 10 منٹ کا وقت ہے، میں ایک شعر کے سامنے اگر یہ 700 سال پہلے اور 700 اور پچھلے 500-600 سال کی اگر آپ بات کریں تو میں یہ کہوں گا، کل تک تھے زمانے میں مثالوں کی طرح ہم، کل تک تھے، یہ معراج ساحل صاحب ہیں لکھنؤ کے ہمارے محبوب دوست ہیں، ان کا شعر ہے کہ کل تک تھے زمانے میں مثالوں کی طرح ہم، اور آج ہیں پیچیدہ سوالوں کی طرح ہم، آج ہیں پیچیدہ سوالوں کی طرح ہم، تاریخ مقدر لیے بیٹھے ہیں ہم آج، چمکتے تھے کبھی اجالوں کی طرح ہم۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ آج
ایک پوری قوم ایک پیچیدہ سوال بنی ہوئی. ہندوستان بھارت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, اور میں کوئی آزادی سے پہلے آزادی کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں, 4-5 سینچری کی بات کر رہا ہوں. جب ہمارے بزرگوں نے یہ طے کرنا شروع کیا کہ صاحب یہ جو پریس جو جدید تعلیم آئی ہے, جو جدید چیز ایجاد ہوئی, پریس 1450 میں وہ حرام قرار دے دیا گیا. 240 سال تک مسلمانوں کا لٹریچر ہاتھ سے لکھا جا رہا تھا اور باقی قومیں چھپ کر کے آگے بڑھ رہی تھی, اور 240 کے بعد آج اسی پریس سے قرآن شریف بھی چھپتی اور حدیث بھی چھپتی. یا تو اس وقت اسلام آپ نے غلط سمجھا, یا آج اسلام کو آپ نے غلط سمجھا. اسلام کو پچھلے 3-4 سالوں سے ہمارے اکابرین نے غلط سمجھا. تو جب اکابرین نے غلط سمجھا تو پوری قوم کو پٹنا تھا, اور پٹ کر کے ہم کھڑے ہوئے. تو اب ہم بحث کس پہ کرتے ہیں؟ بچپن میں میری دادی کہتی تھی یہ ہمدرد کے پوسٹر پہ جو نونہال بنا ہوا ہے, فرشتے نہیں آئیں گے. آج کسی کا گھر ایسا نہیں ہے جس میں موویز اور ویڈیوز نہیں چل رہی ہیں, تو کیا سارے فرشتے چھٹی پہ چلیں گے؟ ایک مذہب جس کو آپ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت تک کا آخری فلسفہ حیات ہے, وہ فنڈامنٹلسٹ کیسے ہو سکتا ہے, کنٹت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب اگر ہے تو ماڈرن ہوگا, جدید ہوگا, سب کو سمیٹ کے چلنے والا ہوگا, ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام انسانوں کو سمیٹ کے چلنے والا وہ مذہب ہوگا, اور آنے والی تمام ایجادوں کو قرآن شریف میں ذکر ہے, اشارہ ہے, اور اس کو لے کر کے چلنے والا یہ مذہب ہوگا. ہمیں اس طریقے کا رول کرنا ہوگا. سلپ آ چکی ہے, میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں علامہ اقبال کی اس شعر کے ساتھ کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کچھ ڈیفرنٹ نہیں کرنا ہے, گو بیک ٹو دا بیسکس. وہی چیزیں جو بچپن سے پڑھائی گئی ہیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھیے. پیجامہ بڑا چھوٹا, گھڑی گولڈن, یہ اس سے باہر نکلیے. کامنلٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریے. یہ مت دیکھیے کہ مسلکی اعتبار سے اور ذات پات کے اعتبار سے ہمیں ڈیفرنسز کیا ہیں, اور پھر یہ مت سوچیے کہ میری طرح سے پوری دنیا بن جائے تو اتحاد ہوگا. اتحاد صرف اس بات پہ ہوگا کہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں, 2 انجمنیں بیٹھی ہیں, 2 پارٹیاں بیٹھی ہیں, تو کامن چیزیں تلاش کریے کہ ہم میں اور آپ میں کامن کیا ہے, اور وہ 1+1 11 کر کے کیسے کمیونٹی کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ ہم کو بیٹھ کر کے کامن منیمم پروگرام بنانا ہے, اور وہ کامن منیمم پروگرام ان سب چیزوں سے, مسلک, پارٹی, فنا سے اوپر اٹھ کے بنانا چاہیے, اور اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو ملے گا. ہمیں اپنے فرض کو سمجھنا چاہیے. اگر امامت کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں, ہماری پریشانی صرف یہ ہے کہ پوری دنیا کے ہم قائد اور لیڈر بننا چاہتے ہیں, حق چھیننا چاہتے ہیں, اور ہماری حرکتیں اور عمل جو ہے وہ قائد والی نہیں, پیچھے چلنے والی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم کو اپنے طریقے میں پوری طریقے سے جو جہاں بیٹھا اس کو بدلاؤ اور چینج کی ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں احمد صاحب کا, جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی ناقص رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. جو بات آپ کو سمجھ میں آئے عمل کریں, جو نہ سمجھ میں آئے اس کو رد کر دیں. میں بے انتہا شکر گزار ہوں ندیم جاوید صاحب کا, کیونکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا اور بڑا انسٹرکچرڈ انویٹیشن تھا ان کے لیے, لیکن وہ وقت پہ آیا اور وقت دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. تمام سامعین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.